گردی کی دم نے مردان میں قیامت ڈھا دی. ضلع کچہری خودکش حملے میں 14 افراد جاں بحق، 30 افراد زخمی. بانی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. قومی اسمبلی میں مذمت کر دی، پارٹی آئین بدل دیا. پھر بھی ایم کے ایم پاکستان مسلسل شکوک و شبہات کی زد میں. عمران خان ضمن انتخاب کے 2 مارکے ہار کر احتجاج کے لیے تیار. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان امان. ناظرین، آج مردان میں ضلع کچہری کے قریب خودکش بمبار نے خود کو ضلع کچہری کے گیٹ پر دھماکے سے اڑا لیا اور اس کے نتیجے میں 14 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 30 افراد زخمی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں آج دہشت گردی کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا. اس سے پہلے آج صبح کے وقت میں پشاور میں کرسچن کالونی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے 4 خودکش حملہ آوروں کو موت کی نیند سلا دیا. ہارون صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف نے بڑا سٹرونگ میسج دیا اور اس کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے بھی کہا گیا کہ دہشت گردی کی صرف دم باقی رہ گئی ہے، اس کو بھی جلد ہی ختم کر دیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا رسپانس ہے؟ جی، یہ اس کا رسپانس ہو سکتا ہے، حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کی ٹائمنگ تو یہی کہتی ہے کہ جیسے جیسے فوج متحرک ہوتی ہے، حکومت متحرک ہوتی ہے، اسی طرح اس کا جواب آتا ہے. وہ دشمن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے، اور دشمن ہم سب جانتے ہیں کون ہے. انڈیا ہے، این ڈی ایس ہے، ان کے زیر اثر گروہ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اکسایا جا سکتا ہے جذبات کے نام پہ. دیکھیے، کل صرف یہ 2 واقعات نہیں ہوئے کہ چیف نے کہا اور وزیر اعظم نے بھی اسی طرح ڈٹرمنٹلی کہا. داعش کی خبر کو کوئی اہمیت نہیں دی، حالانکہ انٹرنیشنل میڈیا نے اسے بڑی اہمیت دی ہے. جو جنرل باجوہ نے کل کہا کہ پورا اس کا نیٹ ورک توڑ دیا گیا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک سارے لوگ جو ہیں ان کے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اسے ہمارے میڈیا نے اتنی اہمیت نہیں دی، اس میں سے اور چھوٹی چھوٹی خبریں نکالیں. تو یہ اس کا جواب ہے، ہو سکتا ہے. اور ویسے تو دیکھیے وہ مسلسل سرگرم ہے کہ یہ پاکستان سٹیبل نہ ہو. پہلے تھا انڈیا تھا اور اس کے زیر اثر گروہ تھے اور مقامی انتہا پسند تھے، پھر اس میں این ڈی ایس شامل ہو گیا اور وہ ظاہر ہے اس میں انڈیا کی کوششوں سے شامل ہوا اور امریکیوں نے اوور لک کیا اس کو. اب ایک طرح سے امریکی بھی اس میں شامل ہیں، پریکٹیکلی چاہے نہیں ہیں، مگر ان کے آشیرواد ہے جب وہ انڈیا سے یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں چین کو کنٹین کرنے کے لیے ہم آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، کیونکہ یہ تجارتی راہداری جو ہے ایسے چین کے لیے نیا آپشن کھل گیا ہے، اور ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ امریکہ کے حساب پہ سوار ہے. ایک بڑھتا پھیلتا ہوا $10,000 بلین کی اکانومی ہو گئی ہے چین کی، اور بڑھ رہی ہے اور اس سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تو یہ اس کی حوصلہ افزائی ایک طرح سے ہے، انڈائریکٹلی نہیں ڈائریکٹلی. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے کافی اس پہ غور کیا. ایک زمانے میں جب ہم کہتے تھے ایران امریکہ کے ساتھ جائے گا تو لوگ اس کو مذاق اڑاتے تھے کہ ایران امریکہ کے ساتھ کیسے جا سکتا ہے. دیکھیں، قوموں کی پرائرٹیز ہوتی ہیں اور مزاج ہوتا ہے. قومیں اپنی تاریخ اور مزاج سے کبھی باہر نہیں نکلتی. میرا یہ خیال ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کہ انڈین آرمی کو افغانستان لے جائے گا امریکہ، اس لیے کہ یہ پاکستان اب امریکہ کے لیے اس ایک آزاد انڈیپینڈنٹ پھلتا پھولتا پاکستان قابل قبول امریکہ کے لیے نہیں ہے. اس میں اسرائیل بھی ہے کہیں نہ کہیں، اور انڈیا جو ہے وہ ہمارے یہ جو دانشور ہیں 2 ٹکے کے، اب میں ان سے کیا کہوں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کو کبھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ پہلے دن سے انڈیا کی یعنی پرائرٹی یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کیا جائے. نہرو نے کہا تھا کہ شبنم کے ابلی قطروں کی طرح جسے سورج کی کرنیں اڑا لے جاتی ہیں، پاکستان ختم ہو جائے گا ہمیشہ سے. ان کا 2012 کا تو ایک پلان بھی تھا، میں بعد میں کبھی اس پہ بات کروں گا. بہت ڈٹرمنٹلی اس سے لڑنا ہوگا، حکومت کو، فوج کو، پولیس کو، میڈیا کو، سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ لانا ہوگا. دیکھیے ابھی تک کوٹکنا جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اس کا نیکٹا کا ابھی تک اس کا انٹیلیجنس انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ نہیں بن سکا، جو بہت اہم ہے. آپ نے بہت سے روکا بھی ہے، بڑی کامیابیاں بھی بہت ہیں. انٹیلیجنس سے روک سکتے ہیں، انٹیلیجنس پرائرٹی ہونی چاہیے اس کی سنکرونائزیشن. حبیب صاحب، فوج تو ڈٹرمن ہے، فوج اپنا کام کر رہی ہے. ہم نے دیکھا کل آرمی چیف نے براہ راست نام لے کر بات کی. وزیر اعظم کیوں گھبراتے ہیں نام لینے سے؟ وزیر اعظم کیوں نام نہیں لیتے؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے انٹرنیشنلی بھی جانا ہوتا ہے اور ڈپلومیسی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، فوجی تقاضے اپنے ہوتے ہیں. لیکن جب
تو ملکی ہمیں جب سلامتی دیکھیں کی بات ہو حبیب صاحب نہیں، تو پھر اصل بات یہ ہے ڈپلومیسی کہ کہاں جب جاتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ملک جب ڈپلومیٹکلی آپ نے چلنا ہے تو پھر آپ کو ڈپلومیٹک جوابات اور ہوتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف مودی کی بھی تو پوزیشنز کچھ پاکستان اور کا ہوتے نام ہیں، لیتا ہے۔ تو پوزیشن وہ مودی کو لینے دیں، آپ اپنے وزیر اعظم کو مودی کے ساتھ رکھ کے تو نہ دیکھیں نا۔ تو دوسری بات یہ ہے، دیکھیے کہ جو یہ مردان والا واقعہ ہے نا، اس میں ایک اور چیز اہم ہے، بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئٹہ میں جو ہوا تو وہ بھی ایک عدالت پر حملہ ہوا، یعنی کچہری پر حملہ ہوا، اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلع کچہری پر حملہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی انہیں سبق ایسے آپ پڑھا رہا ہے، ایسی پٹی پڑھا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ان اداروں کو ہدف بنائے جن سے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے کہ جب ایک وکیل خدا نخواستہ شہید ہوتا ہے اور خاص طور پر اس طرح کے واقعے میں، تو اس کے چونکہ کئی کلائنٹس ہوتے ہیں اور پھر وکیل جو ہیں وہ ایک پریشر گروپ کی صورت میں ریاکٹ کرتے ہیں اور ان کا بڑا منظم ریاکشن ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر جو کوئی بھی ہے، خواہ وہ بھارت ہے، خواہ وہ این ڈی ایس ہے، خواہ وہ کوئی گمراہ گروہ ہے، جو بھی ہیں، یہ لوگ پاکستان کی ریاست پر حملہ کر رہے ہیں دوبارہ سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب اب وہ سافٹ ٹارگٹس پہ حملہ اور نہیں کر رہے، مجھے اسپیسیفک ٹارگٹس دیکھیں یہ اسپیسیفک ٹارگٹ ہے، ان کو سافٹ ٹارگٹ کہہ کے ہمیں نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آج جو مردان میں ہوا واقعہ خاص طور پر، اس میں ہمیں اپنی خیبر پختونخوا پولیس کو داد دینی چاہیے، بلکہ آفرین کہنا چاہیے۔ آج ان کے جوانوں نے سب سے پہلے اس کو چیک کیا، اور یعنی باوجود اس کے کہ اس نے دستی بم پھینکا تھا، اچھا دستی بم پھینکنے کے باوجود اسے چیک کیا۔ میں اس کی بات اس طرف بھی آتا ہوں، پشاور پہ بھی آتا ہوں۔ تو اس میں پولیس نے بڑا اچھی طرح ریاکٹ کیا، اگرچہ اس میں نقصان ہو گیا، لیکن پولیس کے 3 جوانوں نے اپنی جان جو ہے وہ دے کر ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا لوگوں کو۔ اور جو وارسک میں ہوا، جو آج وارسک میں یعنی پشاور میں ہوا، کرسچن کالونی پہ، دیکھیں جو میری معلومات ہے وہ یہ کرسچن کالونی پر حملہ نہیں تھا، کرسچن کالونی سے گزر کر گیرزن پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اور ہمارے جو حفاظتی اقدامات تھے وہ اتنے کلاک پرسیجن کے ساتھ چلے اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ریاکٹ کیا کہ ہماری جو کوئک رسپانس فورس بنی ہوئی تھی اس نے اتنا اچھا رسپونڈ کیا کہ ان کو اپنے ہدف تک پہنچنے نہیں دیا اور اس سے پہلے ہی انہیں جا دبوچا۔ تو یہ ہیں ہمارے وہ ریاکشنز جو ہم نے بہت سارا نقصان اٹھا کے، بہت سارے زخم سہ کے ہم نے بنائے ہیں۔ اور آج میں پورے یعنی مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ آج ہماری فورسز نے بہت ہی عمدہ کام کیا۔ لاسٹلی میں عرض کر لوں ایک جملہ، وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ واقعہ ہوا ہے مردان میں اور ایک پشاور میں، اور کل جیسے ہارون صاحب نے تعلق جوڑا کہ کل ایک ترتیب سے بیانات آئے، ہمارے وزیر اعظم نے کہا، چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا، اور ہمارے آصف باجوہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا، اور آج یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلیپر سیل جن کی ہم بات اخبارات میں پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں چپکے سے کرتے ہیں، ہمارا اندیشہ ہے، وہ اندیشہ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، اور وہ سلیپر سیل کہیں بھی موجود ہیں اور ایکٹیولی کام کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کے پی کے اور بلوچستان میں خصوصی حوالے سے کامنگ آپریشن کچھ زیادہ تیزی سے اور زیادہ ڈیپتھ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اچھا ہارون صاحب، پنجاب میں بھی کامنگ آپریشن ہو رہا ہے، اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ پنجاب میں رینجرز کو اختیارات دینے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی اب رینجرز کا آپریشن شروع ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال ہے اس کے لیے مناسب وقت ہے، جو بھی چیز ہو اس پہ کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو سیاسی اعتبار سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ شہباز شریف کو رسوا کرنے کے لیے، نون لیگ کو رسوا کرنے کے لیے ایک آئیڈیا جو اس سے چمٹ جائیں۔ میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ ان کو عیسائیوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے اگر وہ انہیں یرغمال بنا لیتے کچھ لوگوں کو اور بہت نقصان پہنچاتے، 4 آدمی تھے، پلان کر کے تھے، یہ پاسبلٹی دونوں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے گیریزن ہو، تو یہ انٹرنیشنل میڈیا میں ایک ہنگامہ برپا ہوتا۔ یہ ایک محاذ نہیں ہے، ایک ہے دہشت گردی کا محاذ جس میں خودکش حملہ آور ہیں، بم پھینکنے والے ہیں، ایک سیاسی محاذ ہے، اسفندیار ولی جو کچھ کر رہے ہیں، اچکزئی جو کچھ کر رہے ہیں، الطاف حسین جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا دوسرا محاذ ہے۔ ہم نے یہ بات کبھی سمجھی نہیں کہ ہمارا دشمن ایسا ہے جس نے تہیہ کیا ہوا ہمیں ختم کرنے کا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ان 12-15 برسوں میں 13-14-15 برسوں میں ایک وار ہارڈنڈ آرمی سامنے ہے، اس کو تجربہ ہو گیا۔ چنانچہ آج ہم نے دیکھی
ان کی کامیابی کے، ان چاروں آدمیوں کو تو قتل کر دیا گیا، وہاں بھی نقصان کو محدود کر دیا گیا۔ تو یہ اس کے کئی محاذ ہیں۔ ایک آپ دیکھیے کہ جب سے کشمیر میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، پوری کشمیری آبادی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور وہ ایک داخلی تحریک ہے، تو یہاں ہمارے کوئی دانشوروں کو آپ انگریزی اخبار اٹھائیں اور دیکھیں، دو چیزیں آپ دیکھیں گے۔ ایک تو بلوچستان پہ بڑا رونا پیٹنا، اچانک ان کو بلوچوں سے بڑی ہمدردی ہو گئی ہے اور بڑی ریسرچ انہوں نے شروع کر دیا۔ دوسرا، آپ آج ایک اخبار میں مثلا میں نے دیکھا فوج کے خلاف 2 آرٹیکل ہیں۔ تو یہ مختلف محاذ ہیں، اس پہ پوری قوم کے اندر اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے، اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے۔ یہ نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نہ تحریک انصاف کا ہے، نہ جماعت اسلامی کا ہے، نہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، یہ پوری آبادی کا مسئلہ، یہ سروائیول کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، ہم اس میں سے انشاءاللہ سرخرو نکلیں گے، اس لیے کہ کمی تو اس میں ہوئی ہے، لیکن اس پہ ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے، نیکٹا کو فعال کریں اور دوسری ضروری اقدامات کریں، کیپیسٹی بلڈنگ کریں، سول اداروں کے کیپیسٹی بلڈنگ کریں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ آج قومی اسمبلی میں بانی ایم کیو ایم کے خلاف ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی اور ایم کیو ایم کی جانب سے اس معاملے پر الگ سے ایک قرارداد پیش کی گئی، جمع کرائی گئی، تاہم اسے پیش نہیں کیا جا سکا ایوان میں۔ ہارون صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، پارٹی پرچم سے ایم کیو ایم بانی کا نام ہٹا دیا گیا، اس کی جگہ پتنگ بنا دی گئی ہے، آئین میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اب قرارداد بھی انہوں نے جمع کرا دی ہے اسمبلی سیکریٹریٹ میں، لیکن ابھی تک شکوک و شبہات برقرار ہیں۔ دیکھیے، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے، حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ ایک یہ کہ لندن سیکریٹریٹ کے درمیان اور فاروق ستار صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے اور کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے، اس پہ حتمی بات نہیں کی جا سکتی، وقت آئے گا ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، اس لیے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس نے گالی دی پاکستان کو، اس نے پاکستان کو کچھ بھی کہا، برا بھلا کہا، اس نے کہا فائرنگ وہاں جا کے اپنی مشق کریں، اس نے یہ کہا کہ یہ ملک جو ہے ڈیفینڈ کرتے رہے، یہ ایک طرح کے ذہنی غلام رہے اس کے، اور یہ خوف کی بھی حالت میں رہے اور ایک تعصب کے ساتھ یہ اس جماعت کے ساتھ جڑے رہے۔ ایسی شہادتیں بھی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، بعض اوقات یہ گمان ہوتا ہے، بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ جیسے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ یہ انہی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، لیکن ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے اور میں اس میں اللہ کی رحمت کا پرتاؤ دیکھتا ہوں۔ وہ یہ ایسی بات الطاف حسین نے کہہ دی جس کے بعد آپ نے کل اگر پروگرام دیکھو ہمارا فرنٹ لائن کامران شاہد جو کرتے ہیں، وہ جہاں کہیں کراچی میں گئے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جن نے الطاف کے لیے کوئی جواز تلاش کرنے کی کوشش کی ہو۔ ایک سیدھا واضح کلیئر رد عمل تھا کہ اس نے پاکستان کو گالی دی اور ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکے۔ دیکھیے، متحدہ قدرت رہنا چاہیے۔ کل عمر اسد نے بہت اچھی بات کی کہ سب لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے اگر یہ اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہوں، لیکن ڈاؤٹ سے ہم ان کی نیت پر کوئی رائے نہیں دے سکتے، ان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ جگہ جگہ سے ان کے حق میں میڈیا میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، دوسرے سیاستدان بھی انہیں الاؤنس دینے کے لیے تیار ہیں، پیپلز پارٹی تیار ہے، نون لیگ تیار ہے، وفاقی اور صوبائی حکومت تیار ہے۔ وہ اس میں سے ان کو گزرنا ہوگا۔ جو 36 سال وہ کہتے ہیں میں نے بڑی خدمت کی، فاروق ستار صاحب، امتحان بھی دینا ہوگا، جو کچھ وہ کرتے رہے 36 سال اور ہر جرم کے جس طرح وکالت کرتے رہے، تو قوم کو حق ہے کہ ان پہ شک کریں، اور یہ شک انہیں اپنے عمل سے دور کرنا ہوگا، کوئی بہت زیادہ رعایت نہیں دی جا سکتی۔ حبیب صاحب، بانی تو مائنس ہو گئے، لیکن آئین میں تبدیلی کے باوجود ابھی تک کنوینر ندیم نصرت ہی ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کا داخلی سٹرکچر ہے اس میں جو پہلے یعنی 22 اگست سے پہلے کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ اس کے بانی اور قائد جو تھے وہ ایک گھنٹہ گھر تھے۔ تمام تر اختیارات خواہ وہ کتنی ہی مشاورت سے اور کتنی ہی بڑی مشاورت سے کیے جاتے، یعنی کوئی فیصلے کیے جاتے تو اس کی توثیق جو تھی وہ لندن سے ضروری تھی۔ تو اب اصل بات یہ ہے کہ ندیم نصرت کا ہونا، باقی رہنا بڑی بات نہیں ہے، جو نکل جانا الطاف حسین کا وہ بڑی بات ہے۔
کہ ان سے مکمل طور پر ایم کیو ایم نے خود کو لا تعلق کر لیا ہے، ڈسوسیٹ کر لیا ہے، اور بلکہ اس کے خلاف اب قرارداد بھی پیش کر دی ہے۔ لندن سے علیحدگی کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ صرف بانی سے دیکھیں بات یہ ہے تو، اور مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور لندن کو ہم لندن کیوں کہتے ہیں؟ لندن ایم کیو ایم کے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں پہ جو مطلب برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ بادشاہ اور وہاں پہ ملکہ بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہتے؟ اچھا تو پھر لندن کی حیثیت ایم کیو ایم میں مصطفیٰ عزیز آبادی، قاسم علی رضا جو ٹویٹس کر رہے ہیں، اس کا ہم کیا مطلب سمجھیں؟ دیکھیے میں آپ کو اس میں ایک اور نام بھی بتاتا ہوں جس نے ٹویٹ نہیں کیا۔ اس میں جیسے آپ نے 3 نام لیے، ایک نام ہے انبساط ملک کا بھی۔ انبساط ملک بھی ایم کیو ایم سیکریٹریٹ میں بڑے اہم ہیں، انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا۔ اچھا لیکن بات یہ ہے کہ واسع جلیل ہوں، سن لیجئے، اگر سن لے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ عزیز آبادی ہوں، واسع جلیل ہوں، انبساط ہوں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر لندن کی شہریت اختیار کر چکے ہیں۔ اچھا ان کے خاندان لندن میں رہتے ہیں۔ ان کا مثال کے طور پہ واسع جلیل کے ایک بھائی صاحب تھے جو کراچی میں رہا کرتے تھے، وہ بھی لندن چلے گئے۔ تو یہ سب کے سب لندن میں بیٹھ کے قائد تحریک کے ذریعے، اپنے قائد کے ذریعے کراچی اور حیدرآباد کے اندر پولیٹکس کیا کرتے تھے۔ واسع جلیل کچھ عرصے کے لیے پاکستان آئے اور وہاں پر ایک ٹاؤن کے مناظم بھی رہے، لیکن بہرحال ان کی جو بنیادی، جو ان کا جسے کہتے ہیں نا جو ٹھار تھی، وہ لندن ہی تھا۔ تو اب بنیادی ٹھکانے پر وہ موجود ہیں اور الطاف حسین سے قرب رکھتے ہیں۔ اب ان 2 لوگوں نے جب ٹویٹ کیا ہے تو بنیادی طور پر یہ انہوں نے اپنے طور پر ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ الطاف حسین کے لیے کراچی اور حیدرآباد میں بچ جائے، کچھ نہ کچھ ایسا بچ جائے کہ جناب جس کی بنیاد پر الطاف حسین آگے بڑھ سکیں۔ لیکن میں اس بات پہ 100% متفق ہوں ہارون صاحب سے اور دوسرے لوگوں سے جو سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ الطاف حسین کی اب پاکستانی سیاست میں جگہ بظاہر ختم ہو چکی ہے۔ اب انہیں کوئی معجزہ ہی واپس پاکستانی سیاست میں ریلیونٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نارمل چلتے ہوئے حالات میں خواہ کتنی ہی بحرانی کیفیت ہو، پاکستان کا کوئی ادارہ، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت، حتیٰ کہ پاکستان کا کوئی نامور شخص بھی پروبیبلی الطاف حسین کے ساتھ اپنا نام جوڑنا پسند نہ کرے۔ اچھا ہارون صاحب، تو اتنا بڑا جب فیصلہ کر لیا ہے، اور ظاہر ہے جن ویسٹڈ انٹرسٹ کو نقصان پہنچا ہے وہ تو کوشش کریں گے کہ جناب نقصان، یعنی جب کسی نہ کسی طریقے سے شکوک و شبہات پیدا کریں اور اپنا مثلاً واسع جلیل، مثلاً انبساط، مثلاً اور لوگ، تو یہ سارے مصطفیٰ عزیز آبادی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اب سمجھ جانا چاہیے کہ سیاست میں ان کا اور الطاف حسین کا کھیل جو ہے وہ فی الحال تو ختم ہو گیا ہے۔ آگے اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کے پردے سے اور کیا رونما کرتا ہے ہمارے سامنے۔ کمال صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی کچھ دیر پہلے اور انہوں نے کہا کہ فاروق ستار نے کنفیوژن کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے۔ فاروق ستار ایسا کیا کریں کہ کنفیوژن ختم ہو؟ کنفیوژن تو ہے نہیں، وہ تو کچھ کرنے سے نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جس پہ وقت ہی اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ وہ عربوں کا محاورہ ہے، وقت تو سیف قاتل، وقت ایک کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ دیکھیں الطاف حسین کے بارے میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ملک کو بٹرے کر چکے ہیں، راہ کے لیے کام کر رہے ہیں، انڈیا کے لیے کر رہے ہیں اور وہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، تو کوئی مانتا نہیں تھا۔ یہ خدائی فیصلے ہیں، ان کے منہ سے یہ بات نکلوا دی گئی۔ وہ نشے میں دھت تھے، کوئی بہت زوم میں تھے، کس حالت میں تھے، کیا ہوا ویسے، وہ تو بہت عرصے سے میں کہہ رہا تھا، جس پہ چیختے تھے بڑے ایم کیو والے کہ بھائی وہ بیمار ہیں، بائی پولر کے مریض بھی ہیں، جگر بھی خراب ہے، گینگرین بھی ہے، وہ تو کوئی کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ پیسہ سارا یہاں سے ان کے پاس جاتا تھا۔ اب بھی دیکھیں نا ان کو کرائسس ہے پیسے کا، ایک دمڑی کا وہ حساب لیتا تھا۔ اچھا اس کے منہ سے نکلی، میں جو بات میں نے پہلے کہی میں اس کو دہراتا ہوں کہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پرتاؤ دیکھتا ہوں۔ اسفندیار کیسے بے نقاب ہوئے، اچکزئی کیسا بے نقاب ہوا، اور لوگ ہوں گے۔ یہ وہ جو سارے لوگ جو انگریزی اخباروں میں پاکستان کی نظریہ پاکستان کے خلاف لکھ رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے خلاف لکھ رہے ہیں، انڈیا کے حق میں لکھ رہے ہیں، بلوچستان کا ایشو اس وقت اس طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کشمیر سے بڑا ایشو ہے۔ اگر بلوچستان میں کوئی لاپتہ ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو بالکل اس پہ احتجاج ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک وقت اور کرینہ بھی مگر ہوتا ہے نا۔ ویسے میرے خیال میں ہارون صاحب الطاف حسین کے باپ سے، ہارون صاحب میرا خیال ہے کہ الطاف حسین کی ذیل میں آپ محمود خان اچکزئی اور اسفندیار ولی کے نام لینے سے گریز کر لیں، انہیں دوسری فہرست میں نہیں، وہ اس حد تک، اور جناب اسفندیار نے پیسے لیے امریکہ سے،
افغانستان سے لیے، ولی خان نے لیے، باچا خان نے لیے. باچا خان تو پورا ریکارڈ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ولی خان کا بتا سکتا ہوں. اب تو ساری چیزیں ریکارڈ میں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ الطاف حسین سے ایکویٹ کریں ان کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن جو یہ بغض اور عناد پاکستان کے خلاف ظاہر کرتے ہیں، پاکستان کی تخلیق کے خلاف، اسے معاف نہیں کیا. الطاف حسین پہ بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ غصے میں کہہ دیا، دباؤ میں کہہ دیا. دیکھیے میرا یہ خیال نہ صرف یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اب الطاف حسین کو گوارا نہیں کر سکتی، ان کی اپنی نہیں کر رہی. کوئی اخبار نویس ڈھنگ کا کبھی ان کا انٹرویو نہیں کرے گا. کوئی شریف آدمی ان سے ملنا پسند نہیں کرے گا. انڈیا کے لیے وہ ڈیڈ ویٹ ہیں، برطانیہ کے لیے ڈیڈ ویٹ ہیں، جنہوں نے پالا پوسا سرپرستی کی. ان کے لیے دنیا کے فیصلے انسان نہیں کرتے، دنیا کے فیصلے وہی آسمانوں پہ ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ یہ جو پہیہ ہے یہ حرکت میں آ چکا ہے. انشاءاللہ پاکستان کو اس ٹیررزم سے نجات حاصل کرنی ہے. اس کا ایک ایک دشمن جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ریلیکس ننھے پیٹ کی. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایم کیو ایم کے حوالے سے. حبیب صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب نے ابھی جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ بانی ایم کیو ایم 22 اگست سے پہلے بھی محب وطن نہیں تھے. 22 اگست سے پہلے بھی وہ پاکستان کے خلاف تقریریں بھی کرتے رہے، دوسرے ملکوں سے مدد بھی مانگتے رہے، پاکستان دشمنوں سے مدد بھی مانگتے رہے. اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ اب فاروق ستار 22 اگست سے پہلے جو پاکستان کے خلاف کام کیے گئے، جو پاکستان کے خلاف باتیں کی گئی، اس میں شامل تھے. اس کا مطلب ہے کہ 2013 سے پہلے جو ہے وہ جو ایم کیو ایم کے قائد تھے وہ محب وطن تھے، کیونکہ اس سے پہلے مصطفیٰ کمال ان کے ساتھ تھے. دیکھیے ایسی بات نہیں ہوتی. اب مصطفیٰ کمال صاحب 2013 سے پہلے یا تو پھر سارا برڈن اٹھا لیں، ساری اس کے بعد 2 سال کا برڈن ہم جو ہے وہ فاروق ستار پر بھی ڈال دیتے ہیں. اور ان کے ساتھ ابھی یعنی 22 اگست کے بعد جو آصف حسنین صاحب شامل ہوئے، تو اس کا مطلب ہے آصف حسنین صاحب بھی شامل تھے، تو پھر وہ بھی 22 اگست سے پہلے انہیں بھی مجرم قرار دے دیں. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں، اس کو ایک سیکیورٹی ایشو نہ بنائیں. جب ایک معاملہ پیدا ہوا وہ ختم ہو گیا، اس کی اپنی جماعت نے الطاف حسین کی اس کو ڈس اون کر دیا. اب بات آگے بڑھے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جب الطاف حسین کو ڈس اون کیا تو مصطفیٰ کمال کی ایک ویلیو بنی. ٹھیک ہے، مصطفیٰ کمال کی ایک آپ یوں کہیے کہ ایک پولیٹیکل ویٹیج بنا ان کا کراچی اور حیدرآباد کے اندر. اب وہی موقف ان سے زیادہ اور نئی پارٹی بنائی، اب ان سے زیادہ پاورفل پارٹی ہے ایم کیو ایم. جب ایم کیو ایم نے الطاف حسین کو ڈس اون کر دیا تو وہ سارے لوگ جن کے لیے ایک لانڈری کھولی گئی تھی، اب انہوں نے لانڈری میں جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے پاس دلیل آ گئی ہے کہ جناب اگر الطاف حسین ہی فرق ہے تو اب تو یہاں پر بھی الطاف حسین نہیں ہے. تو ہم ایم کے ایم جس کے ساتھ ہم گزشتہ 38 سال سے چل رہے ہیں اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہم زیادہ بہتر انداز میں پاکستان کی بات کریں گے، اور جو پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے گا اس کو ہم اپنی صفوں میں سے نکال کر باہر پھینک دیں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں اب مجھے یوں لگتا ہے کہ جو حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کو اپنی اسٹریٹجی پر غور کرنا ہوگا. وہ ان کے بہت سارے دیدہ اور نادیدہ دوست جو ہیں وہ بھی اب اسی نہج پہ سوچ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال سے کے آمد سے جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ مقصد تو خود ایم کیو ایم حاصل کرنے کے لیے اب اپنا اس کو پولیٹیکل ایجنڈا بنا کے آگے بڑھ رہی ہے. تو مصطفیٰ کمال کی افادیت کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو سوچنا پڑے گا. اسی لیے جو فاروق ستار ہے وہ جب بھی مصطفیٰ کمال کی بات آتی ہے تو تھوڑی سی بات کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے اپنے جب جو کلوز سرکل میٹنگ میں ایک وقت پہ یہ بھی طے کیا ابھی ریسنٹلی کہ جناب مصطفیٰ کمال کی بات کا جواب ہی نہیں دینا ہم نے. ہارون صاحب آپ اس معاملے پر کیا کہتے ہیں؟ کمال ہے جی، یعنی جو جرائم پیشہ تھے، جو قتل و غارت، وہ ہم جانتے تھے قتل و غارت کرا رہا الطاف حسین، فاروق ستار اور اس کے ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا. اور جن لوگوں نے ہر طرح کی منافقت اور ریاکاری روا رکھی وہ تو ہیں قابل اعتبار. اور جو مصطفیٰ کمال ہیں جو لفظ نہیں چباتے اور ڈٹ کر اور صاف بات کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور توبہ کی ہے، یہ بڑا فرق ہے. فاروق ستار اینڈ کمپنی تو حالات انہیں اس نہج پہ لے آئے کہ انہیں ڈس اون کرنا پڑا الطاف حسین کو، جو تو قیامت تک نہ کرتے. یہ اسی منافقت اور ریاکاری کی موت مرتے، اسی جہالت کی، اور اسی ظلم و ستم کی حمایت کرتے رہے، پاکستان کو گالی دینے والے کے لیے ہمیشہ جواز تلاش کرتے رہے. وہ تو حالات ایسے پیدا ہو گئے. اور وہ آدمی جو صاف صاف کہتا ہے کہ اس نے غلطی کی
اور میں نے توبہ کی ہے، اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو تو آپ کہیں کہ یہ لانڈری ہے، یہ تو ہیں جرائم پیشہ، یہ تو ہیں مشکوک، یہ تو ہیں غلط لوگ. اور فاروق ستار کیا کہنے، جس کی باڈی میں لینگویج میں آج بھی اتنی ریاکاری جھلکتی ہے، اس پہ فوج بھی اعتبار کرے گی، سیاسی پارٹیاں بھی کریں گی، انٹلیکچوئلز بھی کریں گے. ایسا نہیں ہوتا حضور. حدیث رسول یہ ہے کہ ان الاعمال بالنیات، ان کو تو ابھی ثابت کرنا ہے. اس نے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی، وہ سامنے آیا، اپنی زندگی دو پہ لگا دی، اور اس کے ساتھیوں نے. یہ جس آدمی کا نام الطاف حسین، آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہا، چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں کس طرح جان ہتھیلی پہ رکھی. ان لوگوں کو نہیں، چھوڑیں واقعات کو چھوڑیں. تعویل جب کرنی ہو، جیسے وہ کل ایک صاحب تعویل کر رہے تھے. ایک منٹ میری بات سنیں. آپ کے سامنے کیا آپ تو الطاف حسین کو بھی جسٹیفائی کرتے تھے؟ بات یہ ہے، میں تو نہیں کبھی جسٹیفائی کیا ان کے جب کرنی ہو، جیسے کل ایک صاحب کہہ رہے تھے، اور بات تو سنیں یار، آپ کے بعد میں سنوں گا نا. کہہ رہے تھے وہ فوجی چیف آف آرمی سٹاف بڑا جذباتی ہو گیا جی، اس نے کہا ہم آخری حد سے بھی آگے جائیں گے. کس چیز کے لیے آخری حد سے بھی آگے جائیں گے؟ ملک کے دفاع کے لیے. یہ جو تعویلیں ہیں یہ ایک اور چیز ہے، دلیل ایک اور چیز ہے. کوئی چیز فاروق ستار کو اور اس کے ساتھیوں کو مصطفیٰ کمال پہ برتری نہیں دے سکتی. ایک آدمی نے کی ہے توبہ. ان کے حصے میں وقتی سیاسی کامیابیاں آ سکتی ہیں، ان کے حصے میں فاروق ستار اینڈ کمپنی کے اس تعصب کی وجہ سے جو کراچی میں ہے، اور جس کی وجوہات ہیں، اس عصبیت کی وجہ سے ان کے حصے میں وقتی سیاسی کامیابیاں آ سکتی ہیں. ان کے حصے میں عزت نصیب نہیں ہو سکتی، کبھی قیامت تک انہیں عزت نصیب نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں جی، چونکہ ہارون صاحب نے فیصلہ سنا دیا ہے، لہٰذا اپیل کی تو گنجائش کوئی نہیں رہی، تو ایسی صورت میں تو دلیل بھی نہیں مانی جاتی. لیکن میں بہرحال آپ لوگوں کی کنزمپشن کے لیے ایک واقعہ عرض کر دوں تو چھوٹا سا، جس سے پتہ چل جائے گا کہ کون کس کی کندھوں پر سوار ہو کر کیا کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ایم کے ایم کا ایک کارکن سعودی عرب میں بستا ہے، اور کب سے بس رہا ہے؟ گزشتہ 17 سال سے وہ بندہ ہر چیز سے لا تعلق ہو کے اپنے بیوی بچوں کو وہاں لے گیا، اور وہاں پہ ان کا پیٹ پل رہا ہے محنت مزدوری کر کے. ون فائن مارننگ ایک فون جاتا ہے انہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ پی ایس پی میں آ جائیں. انہوں نے کہا بھائی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو نہیں آ سکتا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ان کے خلاف ایک ایف آئی آر دبی ہوئی نکل آتی ہے. اس کے بعد پھر ایک اخبار میں خبریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ ہے اصل ایم کے ایم کا گنڈا ہے، یہ ایم کے ایم کا کارکن ہے جو 15-16 سال پہلے ایم کے ایم چھوڑ چکا ہے. بات یہ ہے کہ جب اگر اس طرح کی حرکتوں سے کسی نے کوئی پارٹی بنانی ہے، اور ہارون صاحب نے ایسے نہیں ایک نام بتائیں، اس کی تفصیلات بتائیں. اس کا نام ہارون صاحب، میں نے اس روایت کی صداقت پہ پوری طرح جانچ پڑتال کر لی ہے. کمال ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، چونکہ آپ نے فیصلہ دے دیا ہے، اب چونکہ آپ نے فیصلہ دے دیا ہے تو لہذا دلیل تو بے معنی ہو جائے گی. فیصلہ نہیں دیا آپ نے تو فیصلہ دے دیا کہ وہ تا قیامت جو ہے فاروق ستار کو کبھی بھی اتنی عزت نہیں مل سکتی جتنی مصطفیٰ کمال کی. میں فاروق ستار نہیں ہوں. میری سنیں، میں بس میری بدقسمتی ہے کہ میں بھی مصطفیٰ کمال نہیں ہوں. میں لفظ نہیں چباتا. حبیب صاحب نام گزارے یہ ہے کہ کمال ہے، لوگ انڈیا کے چمچے بنے، راہ سے پیسے لیں، قتل و غارت کی حمایت کریں، ہر قسم کی بیہودہ گفتگو کی حمایت کریں، برطانیہ کے ٹاؤٹ بنے، امریکہ سے ویزے لیں، جرائم کی زندگی گزاریں. وہ ایک دن کہتے ہیں ہمارا الطاف حسین سے جی اب کوئی تعلق نہیں. وہ بھی حالات کے دباؤ میں، وہ تو ہیں نہایت قابل صد احترام، ان کی ہر بات پہ یقین کیا جائے گا. اور مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی جنہوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں، ان پہ ہر الزام آپ کو لگانا چاہیے، اس لیے کہ وہ صاف ستھری بات کر رہے ہیں. حبیب صاحب اچھا ایک چیز، پارٹی آئین میں تبدیلی کے باوجود بھی کنوینر ابھی تک ندیم نصرت ہیں، تو اس صورتحال میں فاروق ستار کے دائرہ اختیار کیا ہوگا؟ کیا اختیارات ہوں گے؟ کہ انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن، آپ نے ان کی ایک پریس کانفرنس سنی ہو تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کا آرٹیکل 7 ہے اس میں انہوں نے ترمیم کی ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے کنوینر کے پاس اختیار تھا کہ وہ نامزد کرے کسی فرد کو کہ وہ میٹنگ پریزائیڈ کر لے، اور وہ دور سے بیٹھ کے بھی پریزائیڈ کر سکتا تھا. اب اس ترمیم کے بعد صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ڈپٹی کنوینرز جو بذات خود سینئر ڈپٹی کنوینر جو ہے، جو نامزد ڈپٹی کنوینر ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بشرطے کے ملک کے اندر ہو تو وہ پارٹی کی میٹنگ پریزائیڈ کر لے گا. اور دیکھیں اس کے بڑے دور رس نتائج ہیں. اور کیا بات یہ ہے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوگا؟ دیکھیں کنوینر جو طریقہ کار فاروق ستار نے پارٹی کے اندر فیصلوں کا سیٹ کر دیا ہے، اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ طریقہ کار بدل سکتا ہے آئندہ. یہ چند دن میں انہوں نے سیٹ کیا ہے، لیکن آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اس کو بدلنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ وہ فیصلوں میں اتنی وسیع مشاورت کرتے ہیں کہ جس کا ایم کے ایم کے اندر تصور ہی نہیں. مجھے
میں آپ کو بتاؤں مجھے ذاتی طور پہ یہ بات پتا ہے کہ اس سے پہلے جب اجلاس ہوا کرتا تھا نا 22 اگست سے پہلے، تو رابطہ کمیٹی جو کراچی کی ملا کرتی تھی درمیان میں ایک فون رکھا ہوتا تھا اور اس فون پہ ڈکٹیٹ کروا دیا جاتا تھا یہ فیصلہ ہے اور یہ کرنا ہے، اور ایک پریس ریلیز واٹس ایپ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آ جاتی تھی کہ اب اس کو جاری بھی کر دیا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ گانجی حال میں چلے جائیں، ان کی کوئی میٹنگ دیکھیں تو وہاں پر کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی، ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہہ رہے ہیں جو معترضین ہیں فاروق ستار کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی میں فیصلہ سازی کا عمل بہت سلو کر دیا ہے انہوں نے۔ جب سلو کرنے سے، لیکن بہرحال ان کی اپنی ایک رفتار ہے جس کو وہ کہتے ہیں۔ اب لیٹس سی کہ دیکھیے، میں ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں ثابت کرنا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے اپنے قائد کو ڈس اون کر کے۔ یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں ہے، یہ بہت بڑا قدم ہے۔ ایم کیو ایم وہ نہیں رہی جو 22 اگست سے پہلے تھی۔ مجبوری میں اٹھایا، خدا کے بندے، اور قدم تو انہوں نے مجبوری میں اٹھایا۔ یہ فاروق ستار تو اگر 300 سال زندہ رہتا تو اس کی غلامی کا توق گلے میں لٹکائے رکھتا۔ یہ سارے میں ایک درمیانی حالات ایسے ہو گئے کہ یہ پاسبل ہی نہیں رہا۔ دیکھیں انہوں نے جس طرح لوگ زرداری کو چھوڑ گئے اس کے کرپشن کی وجہ سے، جس طرح اور بہت سے تاریخ میں واقعات ہوئے، یہ تو پھنس گئے نا حالات کے دائرے میں۔ انہوں نے مجبوری میں قدم نہیں اٹھایا، انہوں نے موقع پر قدم اٹھایا۔ سیاست میں انسانوں کی اہمیت نہیں ہوتی، سچویشن نہیں، کوئی قدم شدم نہیں اٹھایا۔ اور پہلے دن کچھ اور کہہ رہا تھا، دوسرے دن اور کہہ رہا تھا، تیسرے دن اور کہہ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی یار؟ اور اگر آپ کی بات صحیح ہو، فرض کیجئے میری رائے غلط ہو جاتی ہے تو سبحان اللہ، سر آنکھوں پہ فاروق ستار ایک اچھی سیاست کریں تو سر آنکھوں پہ، اس پہ اعتراض کس کو ہے؟ اچھا ہارون صاحب، وسیم اختر صاحب میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے، لہجہ اور لفظ دونوں ہی بہت نرم ہو گئے ہیں ان کے۔ او بھائی، نرمی جو آئی ہے نا وہ اس لیے آئی ہے کہ دباؤ بہت ہے، حالات کا دباؤ ہوتا ہے جس میں بڑے بڑے جو ہیں انہیں اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو خلق خدا کی ملامت ہے اور اس سے بھی زیادہ مجبور ہے۔ کل یہ بیچ میں ان کا وہ پرانا رویہ جھلک اٹھتا ہے۔ مثلا کل ایک اخبار نویس نے کہا کہ جی یہ کہاں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور پرچیاں لکھ کے دے رہے ہیں، تو ایسا دھمکیاں میں لہجہ انہوں نے اختیار کیا۔ وہ پرانی آتے خواجہ اظہار ہیں، وہ اب پرانی آتے آسانی سے نہیں جاتی ہیں، اور خدا کرے کہ میرا تجزیہ غلط ہو، میں تو یہ کہتا ہوں، اور حبیب اکرم صاحب اللہ کرے، اور یہ ایک صاف ستھری پولیٹیکل پارٹی بنائے تو کس کو اعتراض ہے بھائی؟ مہاجروں کی نمائندگی ہونی چاہیے، ان کے حقوق ہیں، ان کے شہر کا کوڑا نہیں اٹھایا جاتا، وہاں پانی مہیا نہیں ہے، پانی خرید کے پیتے ہیں، نوکریاں انہیں نہیں ملتی ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، پل نہیں بن رہے، سندھی جاگیردار ان پہ مسلط ہے، کوٹا سسٹم جو اپنی بھیانک ترین شکل میں مسلط ہے۔ کون کہتا ہے ان کے حقوق کی جنگ نہ لڑی جائے اور انہیں فیسیلیٹیٹ نہ کیے؟ جو بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، اس ملک کی بنیادیں رکھنے میں ان کا حصہ ہے، اس کو آگے بڑھانے میں ان کا حصہ ہے، اور حصہ ہونا چاہیے۔ مگر یہ ثابت تو ابھی وہ کرے نا، ابھی تو پہاڑ آ کے سر پہ گر پڑا تو نیک ہو گیا اچانک۔ ویسے اس کے ثبوت کے لیے میرا خیال ہے، میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے کہ ایم کے ایم کو کہا جائے کہ وہ 9-0 کے سامنے یا کراچی کے کسی مناسب، ہارون صاحب سے مشورہ کر لے کہ ایک آگ کا الاؤ جلائے، اس کے بنائے کوئلے، اور پھر کوئلوں کے اوپر ننگے پاؤں چل کر اپنی صفائی دے، تاکہ جس طرح بلوچستان میں اصل بات یہ ہارون صاحب اور کیا صفائی دیں آپ انہیں، مطلب میرا خیال ہے کیونکہ یہ جو ان سے ثبوت طلب کیے جا رہے ہیں حب الوطنی کے، یہ کیسی سیاست ہے؟ اور نہیں، حب الوطن تو یہ ہے ہی نہیں، ہو جائیں تو دوسری بات ہے، ہو جائیں مجبوری سے تو دوسری بات ہے، جنہوں نے 8 دفعہ حلف اٹھا رکھا ہے حب الوطنی کا، قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ممبر بن کے، آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں۔ آپ بات تو کرنے نہیں دے رہے، گزارے یہ اس کے لیے پنجابی کا بڑا سادہ سا محاورہ ہے کہ تتے توے پہ فلاں آدمی بیٹھ جائے اس کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ ساری زندگی جھوٹ بولا، ساری زندگی ریاکاری کی، ساری زندگی منافقت کی، ساری زندگی ذہنی غلامی کی۔ Now they have to prove it، یہ ہمارا کام نہیں ہے، البتہ وہ ثابت کر دیں تو جیسے میں نے کہا سر آنکھوں پہ۔
वसीम अख्तर के बारे में एक अर्ज कर दूं, देखिए वसीम अख्तर का लहजा इसलिए भी नरम हुआ है कि अब वो एक पहले तो खाली सियासतदान थे, अब वो मुल्क के सबसे बड़े शहर के मेयर हैं और उन्हें माशाल्लाह ये एजाज भी पाकिस्तान ने ही बख्शा है, हम सब ने मिलकर बख्शा है कि वो मेयर मुंतखब होने के लिए जेल से आए और वापस जेल चले गए। लेकिन उन्हें लुक में दिए जाते हैं पीछे। देखिए बात ये है कि लुक में, देखिए बात ये कि आप चूंकि एमकेएम के खिलाफ एक जहन बना के बैठे हुए हैं तो आपको उनकी पर्ची भी बुरी लग रही है, उनका ये भी बुरा। मैंने कई दफा देखा है कि वजीर आजम, देखिए मैं तो किसी मुहिब्बे वतन जमात को, अब एक वो मुहिब, उन्होंने जो कांटा था वो निकाल दिया, अब उसे मुहिब्बे वतन जमात ही समझा जाना चाहिए। लफ्ज मुहिब्बे वतन का इससे बुरा इस्तेमाल भी कभी हुआ होगा। आज कौमी असम्बली ने आज पे पड़ी, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात, आप ज़िम्नी इंतखाब के 2 मार्के हार कर अब एक नए मार्के के लिए तैयार हो रही है, इसी पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कल लाहौर आ रहे हैं और पाकिस्तान मार्च और एहतसाब मार्च का आगाज़ करने जा रहे हैं। हबीब साहब, वज़ीर आज़म ने कुछ देर पहले बात करते हुए ये कहा कि जेहलम और बुरेवाला के हलकों ने फैसला सुना दिया है। आपको लगता है कि इस एहतसाब मार्च और पाकिस्तान मार्च का भी ऐसा ही कुछ फैसला? देखिए वज़ीर आज़म एक सियासतदान है तो वो हर किस्म के रिजल्ट से अपना तजिया भी, अपने पसंदीदा नताइज निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है, मेरी राय कुछ मुख्तलिफ है। वो इस तरह के जो NA63 और PP 232 हैं, यानी जेहलम और विहाड़ी के जो हल्के हैं, इनमें सूरत हाल मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बहुत बड़ी हद तक बदल गई है। अच्छा। मिसाल के तौर पर जो मतलूब मेहदी जहाँ से जीते हैं, यानी और फवाद हारे हैं 63 से NA60, वहां पर फर्क है सिर्फ 8000 वोटों का, जबकि आपको याद है जो 2013 का इलेक्शन में यहां फर्क कितना था PMLN में और PTI के दरमियान? 60,000 का, बहुत बड़ा फर्क था। 60,000 का फर्क था जो इस वक्त सिर्फ 8,000 रह गया है। तो इसका मतलब यह है कि समहाउ और अदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये स्ट्रेटजी है कि वो काबिल इलेक्टेबल्स को लेकर इलेक्शन लड़ें और फिर उसे अपनी पार्टी की सपोर्ट दें, इट्स वर्किंग। अच्छा। जैसे फवाद की, इसी तरह जो जैसे वहां पर बुरेवाला में हुआ कि वहां पे जो आयशा नज़ीर जट हैं, उनके जो वालिद है नज़ीर जट, वो उस इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत है और बड़ा उनका यानी बड़े असर रसूख है। तो ये जो आयशा नज़ीर जट हैं, ये NA167 से 2013 में जब इलेक्शन लड़े थे तो उस वक्त इन्होंने आजाद हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा वोट लिए थे। अच्छा। लेकिन अब आप देखें कि अब उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा है और सिर्फ 1000 के फर्क से हारी है। मेरा ख्याल यह है कि अगर हुकूमत ना होती PMLN के पास तो प्रोबेबली ये दोनों सीटें भी हाथ। अच्छा हारून साहब, आपको लगता है कि इन 2 हलकों का फैसला पाकिस्तान मार्च को असरअंदाज कर सकता है? नहीं, उसको तो बिल्कुल नहीं असरअंदाज होगा। देखिए जेहलम जो है, चूंकि बहुत करीब है, हमारे दोस्त हैं वहाँ पे और मेरा राब्ता उनसे रहता है। जेहलम की जब इंतखाबी मुहिम शुरू हुई थी तो अंदाजा ये था कि आधे वोट लेंगे फहद, मतलूब से आधे वोट लेंगे। मैं लोगों से राब्ते में रहा, जूं कैंपेन आगे बढ़ती गई तहरीक इंसाफ के वोट बढ़ते चले गए और उसमें एक तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप है जो असल में जेन्युइन वर्कर थे, जिन्होंने यहाँ पार्टी बनाई, नईम उनका नाम है, उनके साथी हैं, ये बहुत मुतहर्रक और फाल लोग थे। यहाँ जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों ने उन्होंने उनको डिस्करेज किया, वरना तहरीक इंसाफ जीत गई होती। इसी तरह वहां जो है एक फैक्टर और था जिसको किसी ने नोट नहीं किया मीडिया में, वो ये है कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने उनको कोई थोड़ी सी सपोर्ट दी और वो उस इलाके में बड़ा इन्फ्लुएंशियल है। नून लीग दरअसल हार गई है, यानी हुकूमत में ना होते, ये ठीक कहा हबीब अकरम साहब ने, तो वो बिल्कुल इलेक्शन हार गए थे। ठीक है, प्रोग्राम जेल में तो पैसे बहुत बांटे, वो सैलाब जदगान वाली मदद उनको दी। इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।